الرحمن الرحیم، گھروں میں مساجد بنانا۔ 425 صحیح بخاری حدیث نمبر 425۔ حضرت براء بن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز باجماعت ادا کی۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو کہ شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بینائی جاتی رہی اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالہ بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے روز دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میرے اجازت دینے پر آپ گھر داخل ہوئے اور میرے بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت اتبان کہتے ہیں، میں نے گھر کے کونے کی نشاندہی کی تو آپ وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، ہم بھی سب بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ہم نے کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا۔ اس کے بعد اہل محلہ میں سے کئی آدمی گھر آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، مالک بن دخشن کہاں ہے یا ابن دخشن کہاں ہے؟ کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، بشرط اس سے کہ اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ 425 425 صحیح بخاری حدیث نمبر 425۔ 425 حدیث نمبر 425